ویلکم بیک ناظرین. ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت نے صحافیوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے اگر لگایا ہے تو کیسے لگایا گا، اور اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، سپریم کورٹ یا حکومت؟ انصار عباسی صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ جو اپوائنٹمنٹ کا ایک لاء میں پروسیجر ریٹن ہے کانسٹیٹیوشن میں، اس میں کنسلٹیشن ہے صرف ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کی حد تک. کیا اس طرح کی انکوائری کمیشن کے لیے بھی چاہیے؟ وہ ایگزیکٹو فنکشن ہے ایک، گورنمنٹ ہیز ڈن اٹس ایگزیکٹو ڈیوٹی. دیکھیں، ایک تو آپ دیکھیں گے کہ کمیشن کی کانسٹیٹیوشن کے متعلق کانسٹیٹیوشن خاموش ہے. نمبر ایک بات، اصل جو کانسٹیٹیوشن جیسے فہد صاحب کہہ رہے تھے اگر گڈ ول ہو، نیک نیتی ہو دونوں سائیڈوں پہ تو کام تو آگے چل سکتا ہے. نہیں، غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا، پھر یہ ان کی عادت پڑ جائے گی. یہ سپریم کورٹ کو آپ کو تالا لگانا پڑے گا. یہ تمام ججز کو اٹھا کے ادھر ادھر کر دیں گے. جب کوئی بینچ اسی نوٹیفکیشن میں انصار عباسی صاحب لکھا ہوا ہے کہ ودن 6 months یہ اپنی رپورٹ دیں. آپ کے خیال میں اب یہ کام آگے چل سکے گا؟ دیکھیں، میں نے تو آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہ نیت ہی نہیں ہے، نہ یہ کام ہوگا، نہ یہ کرنے دیں گے. اور پہلی بات، آپ کو ایک بات چھوٹی میں اب یہ رپورٹ آ جائے گی. آپ نے کانسٹیٹیوشن کی بات، کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے انشور کرتا ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو. اگر آپ اجازت دے دیں، یہ گورنمنٹ جو کر رہی ہے یہ تمام ججوں کو اٹھا لے گی، ان کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جائے گی، جس سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو سیریس ڈین ہوگا. نہیں، میں آئی ڈونٹ ایگری، سوری باسی صاحب، جیسے آپ نے کہا ایسا نہیں ہوتا. اگر کانسٹیٹیوشن ایک سائلنٹ ہے تو پھر ایگزیکٹو جو ہے ایگزیکٹو آف دا سائلنٹ ہے، نہیں اس ایشو پہ سائلنٹ ہے. اچھا چلیں، وہ ایشو بہت لیگل ہے. ایگزیکٹو جو ہے اس کو پاور، پھر وہ پرائم منسٹر کس چیز کا، اگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اگر وہ ملتان تک یا پنڈی تک تو ریسٹرکٹ نہیں ہونا، 2-3 نام دے کے کمیشن نہیں اپوائنٹ کر سکتا. اور اگر آپ کو کمیشن پہ اعتراض ہے 6 ہفتوں میں یہ جو مسائل کھڑے ہوئے 6 ہفتوں میں اس نوٹیفیکیشن کے، اگر اس پہ اعتراض نہیں ہے تو دین یاسمین رحمان صاحبہ عرضی دے دے سو موٹو نوٹس. اس نوٹیفیکیشن کی اب کیا حیثیت ہے؟ 6 ہفتے میں یہ اپنی رپورٹ دے سکے گا ان مسائل کے بعد؟ دیکھیں، میں یہ ابھی مجھے نہیں پتا کہ جو ہیڈ آف دس کمیشن ہے یا ان کا یہ باقی جو ہے ممبرز، ان کا کیا سٹانس ہے. اگر وہ آج کام شروع کرتے ہیں یا صبح کرتے ہیں، اور وہ تو نہیں کر رہے نا، وہ تو بات کلیئر ہے، کام کرنے کے لیے چھوڑے ہی نہیں ہاتھ میں. نہیں، لیکن اگر میں ہمیشہ آپ کے توسط سے عرض کروں گی چیف جسٹس اینڈ آف کورس ججز آف دا سپیریئر کورٹ ود ڈیو ریسپیکٹ، کہ اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، ایک ایگو کا مسئلہ ہوتا ہے. حکومت ڈائریکٹ ان سے کمیونیکیٹ کر سکتی ہے، سرکاری فائلیں موو ہوتی ہیں. ایگو کا مسئلہ ہوتا ہے، ایگو کا مسئلہ جنہوں نے ذکر کیا ہے وہ بات اصل میں یہی ہے. یہ دیکھیں ستم ظریفی کیا ہے کہ یہ ایک ایشو ہے، بلیک اینڈ وائٹ ایشو ہے. ایک مرڈر ہوا ہے، دن دہاڑے سارا کچھ ہوا ہے، صرف انصاف چاہیے. اس انصاف لینے کے لیے ہمیں کتنی تگ و دو کرنی پڑی ہے. ایک میڈیا ایک پاورفل ادارہ ہے، سمجھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے. ہمارے پاس یہ لگژری ہے کہ ہم سکرینز پہ آ کے باتیں کر رہے ہیں. ہمیں یہ انصاف لینے کے لیے کتنی تگ و دو کرنی پڑ رہی ہے. سوچیں ایک عام آدمی کا پاکستان میں کیا، یہ جو پورا ایپیسوڈ ہو رہا ہے نا، یہ ایک عکاسی کر رہا ہے کہ پاکستان میں روزانہ کیا ہوتا ہے. اور ایک چھوٹا سا بنیادی حق لینے کے لیے آپ کو کتنی تگ و دو کرنی پڑتی ہے. یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں یاسمین صاحبہ، یہ صرف انا کا مسئلہ ہے. انا کے مسئلہ کے پیچھے انصاف رکا ہوا ہے. جی اور نیر ایک بات کی کہ انصار عباسی باعث، ان کے کچھ باعثز ہیں، فہد صاحب کے بھی باعثز ہیں. باعثز تو میں نہیں سمجھتی، انہوں نے بات ٹھیک کی کہ باعثز نہیں ہے. فہد صاحب آپ کے خیال میں یہ نوٹیفیکیشن صحیح ہے؟ ایک ضرور بات کہوں گی، غلط ہے جی، لیگلی صحیح ہوگا، لیکن دیکھیں میرا مقصد کیا ہے. میرا مقصد ہے آپ کہہ رہی ہیں فہد صاحب کے تو باعثز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں غلط ہے. نہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی عباسی صاحب کی میں بے انتہا عزت کرتی ہوں، ایسی بات نہیں ہے. ہم سب کرتے ہیں، کہ ان کی سٹوریز جو ہوتی ہیں ہمیں کہیں نہ کہیں کلو ملتا ہے. خاص طور پہ پی ایس سی میں ہم بہت زیادہ کوٹ کرتے ہیں ان کی جو فائنڈنگز ہوتی ہیں اس کو. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. جو چیز وہاں پہ ایسا، اگر آ کے آپ لوگ ماحول دیکھیں تو بائی پارٹیزن ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں اگر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ یقین نہ ہو اور یا جوڈیشری کے ایک فورم کی عزت نہ ہو تو زیڈ اے بھٹو ریفرنس کیوں پاکستان پیپلز پارٹی داخل کرتی؟ دس شوز کہ اگر اس وقت انصاف، جیسے آپ نے کہا عام آدمی کو نہیں ملتا، اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان تھے، آج اب سارے اگری کرتے ہیں کہ انصاف نہیں ملا اور دوبارہ اس کو کورٹ میں لے جایا گیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کورٹ کی ایک کرنٹلی جو کورٹ موجود ہے اس کی ڈیو بہت زیادہ ریسپیکٹ کی گئی کہ ایک ایسے ریفرنس کو لے جایا گیا کہ اس میں ہسٹوریکل جو بھی انالمیز ہیں اس کو صحیح کیا جائے. تو ایسا نہیں ہے کہ حکومت نہیں اس کو کرتی، اٹس جسٹ اے میٹر آف ایکسیپٹنس. ایکسیپٹ دیٹ آئی وڈ اگین، مطلب آپ لوگوں سے بات کرنا چاہے، صرف پرائم منسٹر صاحب نے فون اٹھانا ہے، سی جے صاحب کو ملانا ہے، ان سے کہنا ہے جی آپ ایک نام نامنیٹ کر دیں، صبح نام ہو جائے گا، یہ کمیشن کام کرنا شروع ہو جائے.
6 ہفتے میں یہ رپورٹ دے دیں. Why not other way round? Why not other way round? دیکھیں other way round کہ آپ صرف پرائم منسٹر کو ہر چیز کہیں جی آپ ہی اٹھ کے Why not other way round? ان کی جو خواہش یہ ہے, نہیں خواہش نہیں, میں ایک رسپیکٹ کا آنسر کہتے ہوئے کہہ رہی ہوں. آپ جو کہہ رہی ہیں سو موٹو لے, ان کی خواہش یہ ہے کہ سپریم کورٹ سو موٹو لے کے پھر وہ گورنمنٹ کو بولے کہ آپ کمیشن بنا دیں. مسئلہ یہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ نہیں بلی کی بات نہیں ہے, جن بلی کی تو بات ہے نا, اس میں لکھا ہوا ہے آئیڈینٹیفائی دی کلپریٹس. آئین اور قانون حکومت وقت کو یہ ذمہ داری دیتا ہے کہ آپ نے یہ کمیشن بنانا ہے, سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. جب وہ سو موٹو لے گی تو پھر وہ ان کو بولے گی کہ آپ کمیشن بنا دیں. تو ہم تو ڈائریکٹ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ خدا را کمیشن تو صحیح بنا دیں. میں کمیشن اگین آئی وڈ سے کہ آپ کو ناموں پہ اعتراض ہے تو آپ ایک پارٹی افیکٹڈ پارٹی ہیں, یو کین آلویز گو ٹو دی پرائم منسٹر, یو کین گو ٹو دی کورٹ. ہمارا اعتراض تو بہت بعد میں آئے گا, جو سپریم کورٹ کا اعتراض ہے ہم تو اس کا جواب مانگ رہے ہیں. سپریم کورٹ نے اعتراض کیا ابھی سچ میں نہیں سمجھتی کہ انہوں نے کوئی ڈکلائن انہوں نے ابھی کہا, تو وہ ٹھیک ہے آپ اس کو اگر وہ اعتراض ان کا جائز ہوگا اپنے ادارے کے حساب سے, پر میں سمجھتی ہوں کہ ایک پرائم منسٹر آف پاکستان کو آپ اتنا وہ نہ کیا کہہ لیں ٹائٹن اپ کریں, ان کو سپیس دیں کہ وہ اتنا تو کر سکیں کہ ایک کمیشن بنائے. مجھے اپروچ کا پرابلم ہو رہا ہے کہ اب اگر یہ کمیشن بننا تھا تو یہ کیا دھرنے کا ویٹ ہو رہا تھا؟ مطلب یہ ایک اپروچ ہے, اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ پہلے کر دیں. یہ اس سے لیسن کیا ہے؟ لیسن یہ ہے کہ جو شور مچائے گا, جو دباؤ ڈالے گا, اس کا کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. اور اس میں فہد صاحب صرف یہ کہا ہوا ہے آف دا سیٹ جرنلسٹ صرف سلیم شہزاد کا, 74 صحافی اور بھی قتل ہوئے, ان کا کوئی ذکر نہیں ہے. کیوں؟ اور صحافیوں کے علاوہ ارشد, مطلب دیکھیں نا, ہم نے تو سسٹم کی اصلاح کرنی ہے نا, کہ مقصد یہ ہے کہ اگر ہمیں شور مچا کے اپنے ایک ساتھی کا کوئی انصاف ہم دلا سکتے ہیں اس کی فیملی کو, تو اس کے ذریعے ہم یہ پروو کر رہے ہیں کہ یہ ہر شخص کو اویلیبل ہونا چاہیے. یہ ٹارگٹ ہے, اوور نائٹ نہیں ہوگا. یہ جو ہو رہا ہے یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں, اور اس کو سیٹ کرنے میں بھی آپ دیکھیں کتنی تگ و دو ہو رہی ہے. That is the irony of the situation. اچھا انصار عباسی صاحب, اس میں جو ٹرمز آف ریفرنس دیے گئے ہیں A, B اور C to identify the culprits involved in the abduction and subsequent murder of the said journalist, ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. دیکھیں ظاہر ہے, دیکھیں پوائنٹ فنگر تو ہو رہی ہے سب کو, اور جیسے میں نے کل بھی آپ کے پروگرام میں کہا یہ کمیشن کر سکے گا ایک ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل, ایک ڈپٹی انسپیکٹر جنرل. دیکھیں مجھے نہیں پتا, رفیق صاحب پہ آلریڈی آبجیکشنز آئے ہوئے ہیں. دیکھیں میں ویسے اس کا ایک ڈفرنٹ پروپوزل تھا میرا, لیکن چلیں اس بحث میں نہیں پڑا. لیکن مسنگ پرسنز کا کمیشن ہمارے سامنے اس میں بالکل امپورٹنٹ بات جو فہد نے کیا نا, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہماری رسپانسبلٹی, ہمیں صرف اپنے انٹرسٹ کو لک آفٹر نہیں کرنا, ہمیں اس پورے ملک کے لوگوں کے انٹرسٹ کو لک آفٹر کرنا ہے. صرف یہ نہیں کہ شہزاد سلیم کو کیوں مارا گیا, یہاں روز ٹارگٹ کلنگز ہوتی ہیں, یہاں روز عام لوگوں کو مارا جاتا ہے. ان کی لائیوز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے TOR امپورٹنٹ اس لیے بہت ہے کہ اس کلنگ کو روکنے کے لیے جو ہمارے ادارے کر رہے ہیں, یا کوئی پولیٹیکل پارٹی کر رہی ہے, یا ویسے جو بھی کوئی کلنگ کر رہا ہے, ان کلنگز کو روکنے کے لیے, لائف اور پراپرٹی کو سیکیور کرنے کے لیے TOR از ویری امپورٹنٹ. اس کو کائنڈلی اتنا نہ سکیٹ دیں, اس کو تھوڑا سا پھیلائیں تاکہ اوور آل کچھ ریفارمز آ جائیں ہمارے انسٹیٹیوشنز میں بھی اور ادروائز بھی. اس کو تھوڑا سا پھیلانا چاہیے, بالکل ریسٹرکٹڈ ٹنل ویو نہ مت لیں اس کا. یاسمین رحمان صاحب, صرف ایک صحافی کے لیے کمیشن آپ نے بنا دیا, 74 اور صحافی تھے جن کے لیے پروٹیسٹ ہوا تھا, ان کے اوپر کیوں نہیں بنا؟ دیکھیں جو اپنے باتیں آپ دو نظرات نے کی, میں ایگری کرتی ہوں کہ یہاں پہ لائف کی سیکیورٹی جو ہے کس کی رسپانسبلٹی, آف کورس گورنمنٹ کی ایک اپر لیول پہ آتی ہے, بٹ پولیس, آپ کے FC, آپ کے رینجرز, یہ سب جو دیٹ از گورنمنٹ اپر لیول پہ, میں ایگزیکٹو کہہ رہی ہوں, بٹ ڈے ٹو ڈے تو ان لوگوں نے مانیٹر کرنا ہے. انفارچونیٹلی یہ میں ایگری کرتی ہوں کہ وہ لوگ شہریوں کے جان مال کی تحفظ کے لیے ایگری کر رہی ہیں, لیکن اس چیز پہ ایگری نہیں کریں کہ وزیر اعظم صاحب فون اٹھا کے چیف جسٹس کو کال کریں اور مسئلہ حل کریں. ناظرین یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے, اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.